الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے نجاست کے بارے میں سنا۔ آج ہم اس کے جو بقیہ مسائل ہیں ان کے بارے میں سنتے ہیں۔ نجاست دو طرح کی ہے، نجاست غلیظہ اور نجاست خفیفہ، ان کا حکم بھی بیان ہوا۔ ابھی ہم سنتے ہیں مسئلہ نمبر 35۔ بھیگے ہوئے پاؤں نجس زمین یا بچھونے پر رکھے تو ناپاک نہ ہوں گے، اگرچہ پاؤں کی تری کا اس پر دھبا محسوس ہو۔ ہاں، اگر اس زمین یا بچھونے کو اتنی تری پہنچی کہ اس کی تری پاؤں کو لگی تو پاؤں نجس ہو جائیں گے۔ یعنی پاؤں ٹھیک ہے، ابھی دھو کر آیا ہے، لیکن جس پر پاؤں رکھ رہا ہے وہ چیز ناپاک ہے، تو اب اس پر اگرچہ اس کے پاؤں کے نشان آ گئے تو پھر بھی اس کے پاؤں ناپاک نہیں ہوں گے۔ ہاں، اتنے اس کے پاؤں گیلے تھے کہ اس کے پاؤں اس پر لگے، وہ چیز تر ہو گئی، اس کی تری اب اس کو پہنچی اس کے پاؤں کو، تو اب اس کے پاؤں ناپاک ہو جائیں گے، اس کو دوبارہ دھونے پڑیں گے۔ مسئلہ، بھیگی ہوئی ناپاک زمین یا نجس بچھونے پر سوکھے ہوئے پاؤں رکھے اور پاؤں میں تری آ گئی تو نجس ہو گئے، اور صرف نمی آئی تو نہیں۔ یعنی اس کے پاؤں ناپاک جگہ پر لگے اور وہ جگہ جو تھی وہ گیلی تھی۔ اب جگہ گیلی تھی تو اس کے پاؤں پر وہ اس کے اثرات آ گئے، یعنی اس کی تری اس کے پاؤں کو لگ گئی یا کپڑے کو لگ گئی یا کہیں پر بھی لگ گئی تو کپڑا یا پاؤں وغیرہ ناپاک ہو جائیں گے۔ اور اگر ایسا نہیں، صرف نم ہوئے ہیں، صرف محسوس ہوتا ہے کہ کچھ چیز ٹھنڈی ٹھنڈی لگی ہے، تو پھر نہیں۔ مسئلہ، جس جگہ کو گوبر سے لیسا اور وہ سوکھ گئی، بھیگا کپڑا اس پر رکھنے سے نجس نہ ہوگا جب تک کپڑے کی تری اسے اتنی نہ پہنچے کہ اس سے چھوٹ کر کپڑے کو لگ جائے۔ جیسے پرانے دور میں ابھی گاؤں وغیرہ میں جن کے گھر کچے ہیں، جن کے سین کچے ہیں، وہ گھر کو گوبر سے لیس کر دیتے ہیں، لیس دیتے ہیں تاکہ دھول وغیرہ نہ اڑے۔ اگر اس پر پاؤں لگا یا کپڑا لگا، گیلا کپڑا، اور اتنا لگا کہ اس تک صرف وہ نیچے گیلی ہوئی، اس کی نجاست چھوٹ کر اس کو نہیں لگی، تو یہ کپڑا پاک رہے گا یا پاؤں بھی پاک رہے گا۔ اور اگر اس کی تری اتنا وہ گیلا ہو گیا کہ اس کی تری اس کے پاؤں یا اس کے کپڑے کو لگ گئی یا کسی بھی کپڑے کو لگ گئی تو کپڑا اور پاؤں ناپاک ہو جائیں گے۔ مسئلہ، نجس کپڑا پہن کر یا نجس بچھونے پر سویا اور پسینہ آیا، اگر پسینہ سے وہ ناپاک جگہ بھیگ گئی پھر اس سے بدن تر ہو گیا تو ناپاک ہو گیا، ورنہ نہیں۔ یعنی ایسی جگہ جس پر بچے نے پیشاب کیا ہو، بیڈ وغیرہ ہے، بچے نے پیشاب کیا تھا لیکن وہ جگہ سوکھ گئی ہے، اب یہ اس پر سویا، اس کو اتنا پسینہ آیا کہ وہ جگہ پھر تر ہو گئی، اور تر ہونے کے بعد وہ تری اس کے بدن کو بھی لگ گئی یا کپڑوں کو لگ گئی، تو اس صورت میں اس کے بدن یا کپڑا ناپاک ہو جائے گا۔ اور اگر ایسا نہیں ہوا، صرف نمی پہنچی ہے، تو پھر نہ بدن ناپاک ہوا نہ ہی کپڑا ناپاک ہوا۔ اس مسئلے کو بھی ذہن میں رکھنا چاہیے، غور کرنا چاہیے۔ جن کے بچے ہوتے ہیں اور بیڈ پر ہی شی وغیرہ کر دیں تو ان کو ان باتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ یا بیڈ پر شی پہلے ہی تھا، کیا ہوا تھا اس نے، بچے نے، اوپر سے کسی نے پانی گرا دیا، اب پانی گرا، یہ اوپر بیٹھ گیا، ظاہری بات ہے وہ سارے کا سارا اسی جگہ پر جہاں پر نجاست تھی وہ اس پر پانی گرا، اب اس کی تری ظاہری بات ہے اس کے اگر کپڑوں کو لگے گی تو اس کے کپڑے ناپاک ہو جائیں گے، بدن پر لگے گی تو بدن بھی ناپاک ہو جائے گا۔ مسئلہ، ناپاک چیز پر ہوا ہو کر گزری اور بدن یا کپڑے کو لگی تو ناپاک نہیں ہوں گے، بھلے سامنے پیشاب وغیرہ پڑا تھا، پخانہ پڑا ہوا ہے، گوبر پڑا ہوا ہے، ہوا چلی، اب صرف ہوا اس پر ہو کر گزری اور کپڑے یا بدن کو لگی تو صرف ہوا سے نہ بدن ناپاک ہوگا نہ کپڑا ناپاک ہوگا، ہوا اس سے ناپاک نہیں ہوگا۔ مسئلہ، میانی تر تھی اور ہوا نکلی تو کپڑا نجس نہ ہوگا، یعنی میانی کہتے ہیں شلوار کے اگلے حصے کو، یہ تر تھی
اب ہوا نکل گئی، ہوا خارج ہوئی بندے کی، اب اس سے کپڑے کو کوئی مسئلہ، کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ہوا کے گزرنے سے وہ ناپاک نہیں ہو جاتا۔ مسئلہ، ناپاک چیز کا دھواں کپڑے یا بدن کو لگے تو ناپاک نہیں۔ ناپاک چیز جیسے گوبر کو پہلے وہ بنا لیتے تھے تھاپیاں وغیرہ اور ان کی پھر آگ جلاتے تھے، اگر اس چیز کا دھواں نکلا ہے تو وہ دھواں ناپاک نہیں ہے۔ بدن یا کپڑے کو لگ گیا تو وہ ناپاک نہیں کرے گا، یعنی اس ناپاک چیز کا دھواں وہ اگر کپڑے یا بدن کو لگ جائے تو کپڑا یا بدن ناپاک نہیں ہوگا، وہ چیز تو ناپاک ہی رہے گی۔ یوں ہی ناپاک چیز کے جلانے سے جو بخارات اٹھیں ان سے بھی نجس نہ ہوگا، اگرچہ ان سے پورا کپڑا بھیگ جائے۔ ہاں، اگر نجاست کا اثر اس میں ظاہر ہو تو نجس ہو جائے گا۔ کوئی چیز نجس تھی، اس کو ابالا، گرم کیا، اس کے بخارات اٹھتے ہیں، اتنے اٹھے کہ سارا کپڑا ہی بھیگ گیا، تو بھی کپڑا ناپاک نہیں ہوا جب تک کہ اس نجاست کا اثر اس میں محسوس نہ ہو، یعنی اس میں سے اس کی رنگ بدبو، اس کا نجاست کا رنگ چڑھ گیا یا نجاست کی بو اس میں آنے لگ گئی تو اب ناپاک ہوگا، ورنہ نہیں۔ مسئلہ، اپلے کا دھواں روٹی میں لگا تو روٹی ناپاک نہیں ہوگی۔ وہ تھاپی گوبر کی جس کو جلایا کرتے تھے پہلے، اگر وہ دھواں اس کا روٹی میں لگ گیا تو بھی روٹی ناپاک نہیں ہوگی، پاک ہی رہے گی۔ مسئلہ، کوئی نجس چیز دہ در دہ پانی میں پھینکی اور اس پھینکنے کی وجہ سے پانی کی چھینٹیں کپڑے پر پڑیں، کپڑا نجس نہ ہوگا۔ ہاں، اگر معلوم ہو کہ یہ چھینٹیں اس نجس شے کی ہیں تو اس صورت میں نجس ہو جائے گا۔ دہ در دہ یعنی 10 ہاتھ چوڑا 10 ہاتھ لمبا کوئی تالاب وغیرہ یا کچھ بھی بنا ہوا ہے جس میں پانی ہے، تو اگر اس میں کوئی نجاست والی چیز پھینک دی، پتہ نہیں تھا تو ناپاک نہیں ہوگی۔ اگر پتہ ہے کہ یہ جو چھینٹیں ابھی پڑی ہیں یہ اس نجاست کی پڑی ہیں تو پھر نجس ہو گیا۔ مسئلہ، پاخانے پر سے مکھیاں اڑ کر کپڑے پر بیٹھیں تو کپڑا ناپاک نہیں ہوگا۔ مکھیاں بیٹھتی ہیں پیشاب وغیرہ پر، پاخانے پر، گوبر پر، وہاں سے اڑ کر انسان پر آ کر بیٹھ گئیں تو نہ بدن ناپاک ہوا نہ ہی کپڑا ناپاک ہوا۔ مسئلہ، راستے کی کیچڑ پاک ہے جب تک اس کا نجس ہونا معلوم نہ ہو، تو اگر پاؤں یا کپڑے میں لگی اور بے دھوئے نماز پڑھ لی نماز ہو گئی، مگر دھو لینا بہتر ہے۔ راستے میں کیچڑ ہوتا ہے تو یہ پاک ہے، جبکہ اس کو پتہ یعنی معلوم نہ ہو کہ یہ ناپاک ہے یا پاک ہے۔ اور آج کل سڑکوں پر تو یہ حالت ہے کہ گوبر بھی وہاں پر ہوتا ہے، لید بھی وہاں پر موجود ہوتی ہے، گٹروں کا پانی بھی وہاں پر ہوتا ہے، تو اگر ایسی صورت میں وہاں پر پانی یا کیچڑ ہو گیا تو اس کا دیکھنا ہوگا کہ کپڑوں کو دھو لیا جائے۔ مسئلہ، سڑک پر پانی چھڑکا جا رہا تھا، زمین سے چھینٹیں اڑ کر کپڑے پر پڑی، کپڑا نجس نہ ہوا مگر دھو لینا بہتر ہے۔ دھو کر نماز پڑھیں گے تو بہتر ہے۔ مسئلہ، آدمی کی کھال اگرچہ ناخن برابر تھوڑے پانی میں پڑ جائے، یعنی وہ پانی جو دہ در دہ سے کم ہے اس میں پڑ جائے، وہ پانی ناپاک ہو گیا۔ آدمی کی کھال اگرچہ ناخن کے برابر ہو، کھال اس کی الگ سے، تو وہ ناپاک ہو گیا۔ اور خود ناخن گر گیا تو ناپاک نہیں۔ ناخن گر جائے، پہلے پورے کا پورا گر گیا تو وہ ناپاک نہیں، لیکن اس کی کھال اگر اجڑ کر گر گئی تو وہ ناپاک کر دے گی۔ مسئلہ، پخانہ کے بعد یا پیشاب کے بعد ڈھیلوں سے استنجا کر لیا، پھر اس جگہ سے پسینہ نکل کر کپڑے یا بدن میں لگا تو بدن اور کپڑے ناپاک نہ ہوں گے۔ مٹی کے ڈھیلوں سے اس نے استنجا کر لیا تھا، اب اگرچہ اس میں پسینہ آ گیا تو کپڑے وغیرہ ناپاک نہیں ہوں گے۔ مسئلہ، پاک مٹی میں ناپاک پانی ملایا تو پاک مٹی بھی ناپاک ہو گئی۔ پاک مٹی میں ناپاک پانی ملایا وہ بھی ناپاک ہو گئی۔ مسئلہ، مٹی میں ناپاک گھس ملایا، اگر تھوڑا ہو تو مطلقاً پاک ہے، اور جو زیادہ ہو تو جب تک خشک نہ ہو ناپاک ہے۔
بھوسا جو ہوتا ہے توڑی، اگر وہ اس میں ملائی مٹی میں، ناپاک توڑی تھی اور پاک مٹی تھی، اب اس میں ملائی تھوڑی اگر ملائی تو پھر تو پاک ہے، اور بہت زیادہ ملا دی تو جب تک وہ خشک نہ ہو جائے وہ ناپاک رہے گی، خشک ہو گئی تو اب پاک ہو گئی۔ مسئلہ، کتا بدن یا کپڑے سے چھو جائے تو اگرچہ اس کا جسم تر ہو، بدن اور کپڑا پاک ہے، ہاں اگر اس کے بدن پر نجاست لگی ہو تو اور بات ہے، یا اس کا لعاب لگے تو ناپاک کر دے گا۔ کپڑے کا یعنی کتے کا بدن، ویسے کتا خشک ہے، اس کا بدن لگ گیا جسم کو یا کپڑے کو تو ناپاک نہیں ہوگا۔ ہاں اگر کتے کا جسم تر ہے، بھیگا ہوا ہے اور پتہ ہے کہ یہ نالی سے اٹھ کر آیا ہے ابھی، تو اگر پھر لگے گا تو کپڑا اور بدن ناپاک ہو جائے گا، اور اگر وہ کسی نہر سے نکلا ہے اور پھر لگ گیا تو اب ناپاک نہیں ہوگا۔ نجاست اس پر لگی تھی، وہ لگ گئی تو ناپاک ہو گیا، نجاست نہیں تھی، پاک صاف پانی میں سے باہر آیا تو پھر بدن کو لگ گیا یا کپڑے کو لگ گیا تو ناپاک کپڑا نہیں ہوگا۔ مسئلہ، کتے وغیرہ کسی ایسے جانور نے جس کا لعاب ناپاک ہے آٹے میں منہ ڈالا تو اگر گندا ہوا تھا تو جہاں اس کا منہ پڑا اس کو علیحدہ کر دیے، باقی پاک ہے، اور سوکھا تھا تو جتنا تارا ہو گیا وہ پھینک دیا جائے، بقیہ پاک ہے۔ کوئی بھی جانور آٹے میں منہ ڈال دے اتنا حصہ ایک بار پھینکیں گے جتنے میں اس نے منہ ڈالا، سارے کا سارا اٹھا کر باہر نہیں پھینکیں گے۔ مسئلہ، آب مستعمل پاک ہے۔ آب مستعمل یعنی وہ پانی جس کو استعمال کر لیا ہو، چاہے وضو میں یا اس کے اندر ہاتھ ڈال کر، تو وہ مستعمل ہو گیا، ایسا پانی پاک ہی ہوتا ہے لیکن اس سے دوبارہ وضو یا غسل نہیں ہو سکتا۔ مسئلہ، سوائے سور کے تمام جانوروں کی وہ ہڈی جس پر مردار کی چکنائی نہ لگی ہو اور بال اور دانت پاک ہیں، سور کے علاوہ کہ اس کی ہر چیز ہی نجس ہے، اس کے علاوہ جو بھی جانور ہیں ان کی ہڈی خشک ہو گئی بالکل، اب اس پر تری وغیرہ کچھ بھی نہیں لگا ہوا، گوشت کچھ بھی نہیں، صرف ہڈی ہے تو وہ پاک ہے، یا ان کے صرف دانت ہیں تو وہ بھی پاک ہیں، اور جو ان کے بال ہیں وہ بھی پاک ہیں۔ کپڑے جسم کو لگ گئے تو ناپاک نہیں ہوں گے۔ مسئلہ، عورت کے پیشاب کے مقام سے جو رطوبت نکلے وہ پاک ہے۔ کپڑے یا بدن میں لگے تو دھونا کچھ ضروری نہیں، ہاں بہتر ہے۔ عورتوں کو جو یہ لکوریا وغیرہ ہوتا ہے وہ پانی جو نکلتا ہے وہ پاک ہوتا ہے، اس سے کپڑے یا بدن ناپاک نہیں ہوتا۔ مسئلہ، جو گوشت سڑ گیا بدبو لے آیا اس کا کھانا حرام ہے اگرچہ نجس نہیں۔ سڑ گیا اب جسم یا کپڑے کو لگ گیا وہ ناپاک نہیں ہوں گے لیکن اس کا کھانا یہ حرام ہے۔ یہ نجاستوں کے مسائل ہم نے سنے، نجاست کیا ہے، کیا کیا چیز نجس ہے، کس کس طرح وہ بندے کو نجس کر دیتی ہے یا کپڑے کو نجس کر دیتی ہے۔ اللہ کریم ہمیں ان باتوں کو یاد رکھنے، ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔